ارے 10 وقت جانا درگاہ کو کام بنتا. ایک وقت جا کے ارے کیا ہے اتنے مایوس ہے. اب ایک لیڈر بلایا تو رات دن اس کے پڑے رہتے اپنی چائے اپنا کھانا کھا کے. یہاں درگاہ پہ بیٹھو بولے تو نہیں ہوتا کیونکہ شیطان بیٹھنے نہیں دیتا. وہاں شیطان جانے دیتا یہاں بیٹھنے نہیں دیتا. یہ ہے شیطانیت, کیونکہ شیطان اولیوں سے ڈرتا. تو وہ گئے, عورت نہیں ملی, بچہ پھر آ گئی عورت, آگے پھر غوث صاحب نہیں آیا, بچہ نہیں آیا. غوث اعظم بولے ٹھیک ہے جا کے اب دیکھو آیا کیا. پھر گئے پھر نہیں آیا, پھر تیسری مرتبہ پھر آئی, پھر تیسری مرتبہ غوث اعظم بولے اب جا کے دیکھو. جب دیکھے تو بچہ موجود ہے. انہیں بچے کو لے کے آئی شکریہ ادا کرنے کے لیے. تو یہ ایسی ہے, جب ہمارا کام ہو جاتا نا, جب غوث اعظم کی منت مانتے کام ہوتا تو ہم 11ویں کرتے. تو 11ویں کرنا دراصل غوث اعظم کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا ہے. تو آ گئی بچے کو لے کے شکریہ ادا کرنے کو. حضور بچہ آ گیا, آپ کی کرم ہو گیا. تو سرکار بولے لے جاؤ بچے کو اپنا دیکھ بھال کرو, کرم ہو گیا, آ گیا بچہ. ٹھیک ہے. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے عرض کیا مولا وہ عورت کے سامنے میرے کو شرمندہ کہیں کیوں کرے. 3 مرتبہ میرے کو بولنا پڑا, ایک ہی مرتبہ میں کیوں نہیں ہو گیا, میں عورت کے سامنے شرمندہ ہو گیا. اللہ نے کہا محبوب آپ کو شرمندہ ہم نہیں کرے, کیونکہ آپ نے پہلے جب کہا تھا نا تو اس کو جو ہے اس کے آدھا الگ الگ تھے کہ اس کے آدھا کو جوڑ رہے تھے فرشتے. دوسری مرتبہ جب آپ نے کہا تو اس میں روح ڈالی گئی. تیسری مرتبہ اس کے گھر پہ چھوڑا گیا. ہم نے آپ کو شرمندہ کرنے کی خاطر نہیں کیا. تو سرکار کتنے ناز والے ہیں, میں بولا نا اللہ ان کے ناز کو اٹھاتا ہے. سرکار غوث اعظم اللہ سے ایسا ناز کرتے, کوئی بول سکتا ہے ایسا اللہ کو؟ یہ غوث اعظم کا ناز ہے. غوث اعظم نے ناز سے کہا, اللہ نے ان کی ناز برداری کی اور بتایا. اللہ بھی بتا رہا ڈیٹیل غوث اعظم کو, ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. تو کتنی محبت ہے اللہ کو. دیکھو آدمی یا تو ڈر کے بتاتا ہے یا محبت سے بتاتا. آپ اگر محبت کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا, جب محبت دل میں آتی نا تو آدمی بڑا نرم پڑ جاتا اپنے محبوب کو دیکھ کے. وہ ہے, اس کو کہتے ہیں ناز, اس کی ہر بات سن لیتا. اب آپ کو کسی سے محبت ہو گئی, انہیں بولا جا کے وہاں سے وہ لا, وہ تو جا کے لاتے. یہ نہیں بولتے ہاں میں ہوں کیا, میں جاؤں کیا, نہیں بولتے. بلکہ جس سے محبت کرتے یہ چاہتے کہ میں اس کا کام کروں, کسی سے کام نہیں کرتے. آ گیا ناز. تو اس بات سے غوث اعظم نے ناز سے کہا میں تو شرمندہ ہو گیا نا. تو اللہ نے کہا اے پیرانے پیر غوث اعظم, اے میرے شیخ عبد القادر جیلانی, اب آپ جو کہیں گے وہ ہوتا جائے گا. اب آپ کی ہر بات سنی جائے گی. اس لیے غوث اعظم نے وعدہ لے لیا کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرتا. مثال آسماں سر پر مریدوں کے تیرا پنجہ, تو ہر ایک بات پہ قادر ہے یا محبوب سنا. غوث اعظم کہاں کہاں کام آتے ہیں. میں خبر کی بات کر رہا تھا, اب خبر پہ لے کے چلتا ہوں آپ. غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا روتے ہوئے, آ کے کہنے لگا میرا باپ مر گیا تھا, میرے خواب میں آیا, دوزخ میں جل رہا. اب بولو بیٹے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. باپ کو دیکھ رہا دوزخ میں جل رہا تو بیٹے کو تو تکلیف ہوگی نا. اب آج کل کے ناخلف پٹے میں الگ بات ہے. آج کل کے بچے کہتے ہیں معلوم باپ مر گیا تو اچھا ہے, اس کی دولت تو آتی. یہ نہیں بول رہے باپ کو اللہ زندگی دے سلامت رکھے, ہمارے کو کیا. بھائی دیکھو باپ بدعقیدہ نہیں ہے تو بس ہے سب کچھ رہا. بدعقیدہ نہیں ہے باپ تو عظمت کے لائق ہے, عظمت کے لائق ہے. بدعقیدہ ہے تو دور رکھنا, باپ ہو کے بھائی ہو. مگر یہاں تو کہ ایسی اولاد نافرمان ہے, باپ کو گھر سے نکال دے رہی, باپ کے گھر پہ قبضہ کر لے رہے ہیں. میرے سے کوئی بھی مشورہ کرنے آیا باپ زیادہ تقسیم کرتا ہوں, میں بولا نہ کو کرو اپنے نام پہ رکھو, نہیں تو سب لے لے کے یہ پوٹے نکال دیتے بابا کو. کئی گھروں آ کے روتے لوگ, ہمارے کو ایسا کرے. کیا نافرمانی ہے یارو, ہاں کیا نافرمانی ہے. غوث اعظم کی والدہ نے ایک ہی جملہ کہا تھا, عمر بھر پلوں میں باندھ لیا غوث اعظم کہ بیٹا کیسی بھی وقت آ جائے جھوٹ نہیں بولنا. دیکھو ماں کی بات سنے تھے 18 سال کی عمر میں,
تو ایسے صادق ہو گئے اللہ بھی ناز کر رہا ان کی صدق پہ. وہ غوث اعظم کی ذات ہے. اس لیے وہ بچہ روتے ہوئے آیا کہ میرا باپ دوزخ میں جل رہا ہے, کیا کریں؟ غوث اعظم آپ کا نے بھیجا. دوزخ میں رہ کے بھی بولا اگر تو میرے کو رحمتوں میں دیکھنا چاہتا نا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جا. پتا چلا. اس وجہ سے غوث اعظم کا ارشاد ہے, سن لو. غوث اعظم نے کہا تم مجھے نہیں پہچان سکتے, جا کے منکر نکیر سے پوچھو میرا مرتبہ کیا ہے, خبر میں معلوم ہوگا میرا مرتبہ کیا ہے, تم مجھے نہیں پہچان سکتے. یہ غوث اعظم کا ارشاد گرامی ہے. تو اس نے کہا, یہ بچہ آیا, غوث اعظم نے پوچھا کیا وہ میرے کبھی واز میں تھا؟ انہوں نے بولا میرے کو نہیں معلوم. کیا وہ میرا مرید تھا؟ نہیں معلوم. کیا وہ میرے مدرسے میں آتا تھا؟ نہیں معلوم. یہ بچے کو کچھ بھی نہیں معلوم, نہیں معلوم, میرے کو کچھ بھی نہیں ہے. غوث اعظم نے مراقبہ کیا. غوث اعظم کو معلوم ہوا کہ وہ نہ مدرسے میں آیا, نہ وہ خانقاہ میں آیا, نہ مرید تھا, البتہ غوث اعظم سے محبت رکھتا تھا, دور صرف حسن اعتقاد رکھتا تھا. غوث اعظم اللہ جاؤ. جب خواب دیکھا تو جنت میں ٹہر رہا باپ, اور ہری شال ڈالے ہوئے ٹہر رہا. یہ ہری شال ہے, ڈال کے ٹہر رہا. بیٹا دیکھ کے بیٹے کو دیکھ کے بولا اے میرے لگتے جگر بیٹے دیکھ رہے, یہ غوث اعظم کی رحمت ہے, یہ غوث اعظم کی برکت سے عذاب جا کے ثواب مل گیا, جنت مل گئی. یہ غوث اعظم کی شان ہے کہ وہ غوث اعظم خبر میں بھی کام آتے ہیں, غوث اعظم حشر میں بھی کام آتے ہیں. اب بولو یا غوث بولنا کہ نہیں بولنا؟ اب بولو 11ویں شریف کرنا کہ نہیں کرنا؟ اب بولو یا رسول اللہ بولنا کہ نہیں بولنا؟ اب ان کی باتوں میں نہیں جانا. یہ ان پڑھاں جاہلاں, ان کو نہ قرآن پڑھنے آتا, نہ اللہ کو بھی نہیں مانتے. یہ جتنے بولتے نا 11ویں نہیں کرنا, یا غوث نہیں بولنا, جھنڈا نہیں اٹھانا بولتے نا, اللہ کو بھی نہیں مانتے. کیونکہ اللہ کو مانتے تو اللہ کے محبوب کو بھی مانتے. غوث اعظم اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے, سرکار کا صدقہ ہے, غوث اعظم کی عنایت ہے کہ ہم نے 39واں جلسہ کیا. اب آپ دعا کیجئے کہ اللہ 40واں جلسہ بھی ہم کو کرنا نصیب فرمائے, اور اس جلسے کو اللہ قبول فرمائے, غوث کی برکتیں ہم کو عطا فرمائے. اور ہر اتوار کو یہاں جامع مسجد افضل میں اس مقام پر اتوار کو صبح 11 بجے دن جلسہ اجتماع ہوتا ہے. آپ اس میں آئیے, کئی باتیں معلومات آپ کو ملیں گی, اور آپ کے عقیدے سنوریں گے, صراط مستقیم پر ہم رہیں گے. اللہ آپ کو ہم کو سلامت رکھے. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا
یا دستگیر غوث اعظم شاہی شاہ یا الہی برا پر تیرا ہوں رسوا پر تیرا ہوں کیا کیا پر تیرا ہوں دے مجھ کو پناہ یا دیلانی شہن اللہ یا دیلانی شہن اللہ یا دیلانی شہن اللہ المد بإذن اللہ میرے دل میں ہمت ہو دور یہ ساری کلفت ہو عزت ہو اور حرمت ہو پاؤں مراد خاطر خواہ یا دیلانی شہن اللہ یا دیلانی شہن اللہ یا دیلانی شہن اللہ المد بإذن اللہ آپ جشن عنایت ہو آپ سب کے رحمت ہو آپ تو جانے رحمت ہے بادشاہ اللہ یا دیلانی شہن اللہ یا دیلانی شہن اللہ یا دیلانی شہن اللہ المد بإذن اللہ مانا ہے یہ سب سے حقیق حسد آدھیس کو تقسیم تیرے درگاہ پر ہے فقیر یا دیلانی شہن اللہ یا دیلانی شہن اللہ یا دیلانی شہن اللہ یا دیلانی شہن اللہ المد بإذن اللہ آجے خاجگاہ سلام علیک شاہ موسیٰ سلام علیک آجے خاجگاہ سلام علیک شاہ موسیٰ سلام علیک آپ بتائے رسول حبیب خدا فضل قوم و عطا سلام علیک آجے خاجگاہ سلام علیک شاہ موسیٰ سلام علیک ہم غریبوں میں ہو نگاہ کرم موہین بے کسا سلام علیک آجے خاجگاہ سلام علیک شاہ موسیٰ سلام علیک ربنا تقبل من الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة اللهم اغفر لنا من كل بلاء اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما وزدني صالحين بخمسة الصدق على الوعي العظمة المصطفى المرتضى والرحمة الفاطمة يا ربي يا سعادة السيدة في جدتي يا حسين يا حسين يا فاطمة الكرام اللهم اغفر من كل بلاء وبلاء الآخرة اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما وزدني صالحين يا الله يا رب العالمين يا رب محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين
شروع ترقی